اوكي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا چھٹا جز یعنی چھٹا پارہ سورہ نساء کی آخری 29 آیات 29 اور سورہ مائدہ کی 82 آیات 82 آیات پر مشتمل ہے اور کل ملا کر یہ آیات بنتی ہیں 111۔ آغاز اس کا ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اس کی اجازت ہے اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی برائی اس کو اعلانیہ طور پر ظاہری طور پر کہ جو لوگوں کی نگاہ میں آ جائے، وہ برائی لوگوں کے علم میں آ جائے، لوگوں کی نظر میں آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جیسے کسی کی کوئی برائی ہے اور اس کی اصلاح مقصد ہے، اس کا سدھار مقصد ہے، تو اصلاح کے لیے بھی سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو اعلانیہ طور پر اس کو ظاہر کرنا، اس برائی کو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں، اس سے کچھ استثنائی صورتیں ہیں، انہی میں سے ایک ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو، کوئی مظلوم انسان ہو اور پھر وہ ظالم کی برائی کو ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے۔ استثناء کو چھوڑ کر، ایکسیپشن کو چھوڑ کر کوئی بھی برائی چاہے اصلاح کے مقصد ہی سے کیوں نہ ہو، اس کو اعلانیہ طور پر سب کے علم میں لانے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ جائے کہ کوئی برائی اصلاح کا اس کے سامنے مقصد نہ ہو اور انسان سماج کے اندر اس برائی کو کھلم کھلا کرے، اور جب کوئی برائی کھلم کھلا کی جاتی ہے چاہے اس کے اندر اصلاح کا مقصد ہی ہو، تو اس کے ذریعے سے برائی کے سپریڈ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس برائی کے بڑھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے کروں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح طور پر بیان کی کہ اگر کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے کھلم کھلا، تو ایسی صورت میں اس کو دیکھ کر اگر لوگ انسپریشن لیتے ہیں اور وہ بھی اس برائی کو کرتے ہیں، تو اس کی شروعات کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے
کہ برائی کا اظہار کرنا چاہے اصلاح کے مقصد ہی سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، مگر جو یہاں پر ایک استثناء دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ اب اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے جو بالکل اس اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو واضح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، مجھے بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی نفی کی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے خوف کے عالم میں پوچھا کہ کی لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ کہا کہ اس کی ایذا رسانی سے، اس کے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی نے اس کو صبر کی تلقین کی، بار بار اس کا یہ طرز عمل پڑوسی کا تکلیف دینے کا، یہ شخص بار بار اللہ کے نبی کے پاس آ کر جو ہے اس کی شکایت کرے، تو اللہ کے نبی نے کہا پھر تم ایک کام کرو کہ تم اپنے پورے گھر کا سامان لا کر گھر کے باہر سڑک کے اوپر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنا سارا گھر کا سامان لا کر سڑک کے اوپر رکھ دیا، کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ اب ہر آنے جانے والا ان سے پوچھنے لگا کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے، کیوں آپ نے اپنے سامان کو سڑک پر اور باہر لا کر رکھا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ اب جب یہ لوگوں کے اندر اس کی جو ہے وہ فجیحت جب ہوئی ہے، تو پھر اس شخص نے جو تکلیف دیا کرتا تھا اس سے معذرت پیش کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کے اظہار کو چاہے اصلاح کی غرض سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زیادتیوں سے باز نہیں آتے، تو ایسی صورت میں ایک ہی چیز انہیں پریشان کرتی ہے، اپنی عزت، اپنا پریسٹیج۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ مظلوم کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جیسے کہ ایک کہاوت ہے، قہر درویش بر جان درویش، یعنی کہ ایک غریب آدمی، بے بس آدمی، وہ اگر جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے، کیونکہ طاقتور آدمی کہ یہ کیا بگاڑ لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا یہ میرا۔ تو ایسی صورت میں بعضی دفعہ وہ اگر غریب انسان، بے بس انسان، اس کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پاور لیس انسان، وہ اگر اپنے اس ظلم کے اوپر کوئی ری ایکشن بھی کرتا ہے تو اس کا عموماً نقصان اسی کو پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کہاوت کا مطلب ہے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ اپنے اس غصے کو وہ جس بھی طریقے سے چیخ کر، چلا کر، جس بھی طریقے سے ظاہر کرتا تاکہ وہ ظلم سے بچ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مظلوم کو اجازت دی ہے، استثنائی صورت یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر رسولوں کے درمیان فرق کرنے کے عنوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، جیسے یہ عنوان اس سے پہلے بھی آیا مگر یہاں پر ایک نئی جہت کے ساتھ آیا، ایک نیا ڈائمنشن اس کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہود نے رسولوں کے درمیان تفریق کی، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو یہ جو رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کا معاملہ ہے، اس کے ایک نئی جہت کو، ایک نئے ڈائمنشن کو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ جو لوگ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک راستہ بیچ کا نکالا جائے، کوئی ایسا سیٹلمنٹ نکالا جائے کہ ہم کو کسی رسول کو ماننا پڑے اور کسی رسول کا انکار کرنا پڑے، تو یہ چیز جو ہے وہ اپروڈ کر دی جائے، یہ چیز تسلیم کی جائے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اس انکار کو، رسولوں کی تفریق کو جو ہے وہ اس کو ایکسپریس کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے، ظلم کو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات کے اوپر ایک آیت آئی ہے۔ وہ آیت آئی ہے یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں اور صابئین کے بارے میں۔
صابئین کون تھے؟ مکہ کے اندر وہ لوگ کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، آپ کے اوپر وحی نازل ہونے سے پہلے مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو لات، عزا، منات اور حبل ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ابراہیمی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو قریش ایسے لوگوں کو صابی کہتے تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا، نصارہ کا اور صابئین کا، ان کا ذکر جو قرآن میں کیا ہے، ان میں سے سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، 3 جگہ پر، اور اغلباً سورہ حج میں اللہ نے 3 جگہ پر ان کا ذکر کیا، اور 2 جگہ پر یہ فرمایا، جن میں سے ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ ایمان والے پلس وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو نصرانی ہیں، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں، ایمان لائے، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی افسوس اور ملال کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی آیتیں 2 ہیں، اور ایک آیت انہی 3 گروہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا۔ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے درمیان کانٹریڈکشن ہے، مگر کانٹریڈکشن نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے، اب اچھا، یہود جو ہے وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر لاتے تھے، نصارہ دلیل کے طور پر لاتے تھے، دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو یہودی ہے، نصرانی ہیں اور صابی ہیں، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے اوپر، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں، قرآن خود کہتا ہے، تو اس لیے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے آپ کیوں کہتے ہو؟ اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، معاذ اللہ، ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا کافی ہے، ہمارے لیے نصارہ کے اوپر ایمان لانا، ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا کافی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، دیکھو دیکھو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ ایسے لوگ ایرگومنٹ کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے کہ یہ جو آیت ہے جس کو بطور دلیل کے یہود اور نصارہ لاتے تھے، رسولوں کے درمیان تفریق کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے دلیل پکڑتے تھے، تو دراصل اس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے، آپ کے اوپر وحی کے نزول سے پہلے، اللہ کے نبی جب اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے درمیان آئے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ اس نبوت کا زمانہ نہیں پائے، اور وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے، اور وہ صابی تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور وہ براہیمی دین کے اوپر تھے، اور اس طرح حق کے اوپر قائم رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، وہ اب اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے نبی کے نبوت کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے اوپر، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ رہا سوال کہ تیسری جگہ جو گرفت کی بات ان کی آئی ہے کہ جب انہوں نے نبوت کا زمانہ پا لیا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا۔ اس کو مزید واضح کرتی ہے ایک روایت جو مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا یسمع من ہذہ الامہ، کہ اس امت میں سے یہودیوں ولا نصرانیوں، یہودی اور نصرانی اس قوم میں سے جس کسی نے میری نبوت کا زمانہ پایا، اس کو سنا، اور ولم یؤمنوا بما ارسلت بہ، اور وہ ایمان نہیں لایا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، الا یہ کہ وہ انسان اہل جہنم میں سے ہے، وہ آگ میں جائے گا، اس کی نجات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ امام مسلم کتاب الایمان میں اس کو لانے کے بعد باب قائم کیا، وجوب الایمان بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی واجبیت، واجب ہے ایمان لانا۔ کوئی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نوح علیہ السلام کافی ہے، باقی میں کسی پر رسول پر ایمان لاؤں نہ لاؤں، میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کافی ہے، میں بعد کے رسولوں پر ایمان لاؤں نہ لاؤں، میرے لیے عیسیٰ علیہ السلام کافی ہے، میں بعد کے نبیوں پر ایمان لاؤں نہ لاؤں۔ نہیں، ایمان لانا مسٹ ہے اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نبی کی دعوت کو سنا۔ تو یہ فرق جو کرتے تھے اور اس کے لیے دلیل لاتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مبین کے اندر
بین قرآن کے اندر کلیئر، کرسٹل کلیئر قرآن مجید کے آیتوں کے اندر واضح کر دیا کہ تمہارا یہ تفریق کرنا تم کو نجات نہیں دینے والا ہے، تمہارا یہ دلیل پکڑنا غلط ہے، رانگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کہ ان کی جو ایرگیومنٹس ہے اس میں سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، یسألوک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تورات تختیوں پر دی گئی تھی کوہ طور کے اوپر، ایسی ہی آپ کتاب پوری مکمل طور پر آسمان سے لے آؤ۔ یہ تھوڑا تھوڑا جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے جسٹ لائک موسیٰ علیہ السلام، ایسے آپ کتاب لے کر آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، یعنی بین السطور کے اندر وضاحت کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہی ایک چیز رہ گئی ہے ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں، جس نبی کو یہ مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان کو انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً، آپ ہم کو اللہ تعالیٰ کو بالکل ان سر کی آنکھوں سے دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ ہم کو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اپنے خود نبی جس کے اوپر یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی سے انہوں نے ایمان لانے کی یہ شرط رکھی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک نے جو ہے وہ ان کو آپ پکڑا تھا، لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے یہ جو غلط پیمانوں کو اللہ نے واضح طور پر کھول کر بیان کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ سارے مطالبات کرتے ہیں، مقصود ان کا ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایمان جو لوگ لائیں گے، یہود میں سے بالخصوص بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، اور ایسا ہوا بھی، آج تک ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں اور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہاں، نصارہ کے اندر سے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ایمان لاتی۔ تو یہود میں سے بہت کم ایمان لائیں گے، ہاں نصارہ میں سے جو ہے وہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو چھٹے جز کے اندر ہے بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کو بیان کیا، یہ ایمان لانے کے لیے اتنی جو کنڈیشنز رکھ رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، لہٰذا اس سے پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں وہ کیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے اوپر بہتانات لگائے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہیں بلکہ ان کی امی کے اوپر جو ہے وہ بدترین بہتانات اس جو ہے وہ بدبخت قوم نے لگائے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انہوں نے پاسٹ کے اندر ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، رسولوں کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، ایمان لاتے نہیں ہیں لوگ، بس یہ اس طرح کے معاملات ہیں ان کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مقام ہے، اسٹیٹس ہے صحیح، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کلمہ کن فیکون کا القا کیا، اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کن فیکون کلمہ کن سے جو ہے وہ جو ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا، حقیقت ایسی نہیں ہے، ان کے لیے معاملہ مشتبہ قرار دیا گیا، مشتبہ بنا دیا گیا۔ پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رفع آسمانی، آسمان کے اوپر اٹھایا، اور قیامت سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی قیامت آنے سے پہلے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نزول ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے اندر جو ان کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت سے پہلے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ظاہر کرے گا، تو یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آیا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر بالکل آخر کے اندر کلالہ کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جس کے اوپر سورہ نساء اس مسئلے کے جواب پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ ایسے انسان کو کہتے ہیں، اور کلالہ جو ہے وہ وراثت کا معاملہ ہے۔ کلالہ ایسا انسان کہ جس کی اولاد نہیں ہے، لا ولد ہے، کوئی اولاد اس کو نہیں ہے، اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، نہ پاسٹ جنریشن ہے، گزری ہوئی جنریشن ہے، ماں باپ کی صورت میں، دادا دادی کی صورت میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی اولاد ہے، نیکسٹ جنریشن بھی اس کو نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ کلالہ ہے، یہ شخص کلالہ کہلاتا ہے۔ اب جو اس کی جائیداد چھوٹی ہے، یہ جو ترکہ اس کا چھوٹا ہے، تو اس کی تقسیم کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ نساء کے بالکل اسٹارٹ کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، بہنوں کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، اللہ نے بالکل کلیئر کٹ کیا، اور آخر میں سورہ نساء کے پھر ایک مرتبہ یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایسا کوئی شخص اگر ہو، اس طرح کا کوئی کیس اگر ہو کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ حیات ہوں، تو اب اس کی جو جائیداد اور وراثت اور ترکہ ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی تقسیم کے مسئلے کو بتایا۔ اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو پھر ایسی صورت میں بھائی اور بہن، اگر ایک ہے بہن، دو بہنیں ہیں اور بھائی اور بہنیں دونوں ہیں، ایسی صورت میں یہ وراثت جو ہے بھائی اور بہنوں کے اندر اس کے تقسیم ہو جائے گی، اور وہ تقسیم کس طرح سے ہوگی اس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے اوپر سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مائدہ آتی ہے، اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، کہ تم نے جو اپنے وعدے ہیں، عہد و پیما ہیں، تمہارے پرومسز سے، تمہارے ایگریمنٹ سے لکھت ہو، جو لکھت نہیں ہے ان سب کو پورا کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کا جو ہے وہ اہل ایمان کو حکم دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مومن کی یہ پہچان ہے، ایک متقی مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے پرومسز کو، اپنے ایگریمنٹس کو فلفل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر کوئی زبان دے دیتا ہے، کوئی وعدہ کر لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کا کف، اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا ہے، اس کی کلائی پکڑ لی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا اگر ہاتھ پکڑ لیا جائے تو وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ اپنے ہاتھ کو چھڑا نہ لے۔ ایسے ہی مومن اگر کوئی وعدہ کر لیتا ہے، پہلے تو وعدہ کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنے والے، اور یہ وعدہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب کبھی کوئی چھوٹا بڑا خطبہ دیتے تو یہ ضرور کہتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کا وصف نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں فرمایا کہ تم جو ہے وعدے اپنے پورے کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات کے اندر فرمایا کہ حالت احرام، ابھی آگے چل کر ایک فہرست تمہارے لیے بیان کی جائے گی کہ تمہارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، تمہارے لیے کون سی چیزیں حرام ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ شاعر اسلام جو ہے وہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر اسلام، شاعر کہتے ہیں نشانی کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نشانی بتایا اپنی، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھائے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ احرام کی حالت میں، یعنی بری سفر ہو، یعنی انسان جو ہے وہ زمین سے سفر کر رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احرام پہننے کے بعد حاجی کے لیے شکار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ شکار انسان نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر وہ شکار کرتا ہے
تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. اب یہ آزمائش کیسے ہوگی کہ احرام کی حالت میں شکار اتنا نزدیک آ جائے گا تم سے کہ تمہارے بالکل نیزے کے اوپر آ جائے گا, اتنا قریب آئے گا کہ بس ہاتھ سے تم پکڑ لو اس کو. لہذا جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیا. دل للچائے گا, مگر تمہارے لیے احرام کی حالت میں بری شکار, زمین کا شکار اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے احرام کی حالت کے اندر. لہذا جو ہے وہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ احرام کی حالت میں حج کے معاملے میں اس حکم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شاعر اسلام کا جہاں تک تعلق ہے, جو ہم نے فہرست دیکھی اس کے اندر محترم 4 مہینے بھی ہیں شاعر اسلام میں. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ برات کے اندر تفصیل سے آئے گا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم الحرام. یہ بیک ٹو بیک 3 مہینے آتے ہیں. 11واں مہینہ, 12واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, اور پہلا مہینہ محرم کا, اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ. یہ بھی اللہ کے نزدیک محترم مہینے, اللہ نے اس کو محترم ٹھہرایا. اس کے اندر گناہ کرنے سے اللہ نے روکا ہے. ویسے تو 12 مہینے گناہ نہیں کرنا ہے, مگر ان خاص 4 مہینوں میں گناہ سے بچنا ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے نیکی کے کام اس کے اندر کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ دیکھو کوئی نیکی کا کام ہو, بھلائی کا کام ہو, کوئی کر رہا ہو تو اس کا ہمیشہ کوآپریٹ کرو. نیکی کا کام کوئی انسان کرو, تمہارا دشمن کیوں نہ ہو, تم دیکھو کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا اپوز نہ کرو, اس کی مخالفت نہ کرو, بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم سپورٹ کرو, تم تعاون کرو, اس کا سہکاریہ کرو اچھے کاموں میں. وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور دیکھو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, اور گناہ کے کاموں میں, ظلم کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. دور جاہلیت کے اندر ان کا ایک اصول تھا اسلام سے پہلے عربوں کے اندر, کہ انصر اخاک ظالما او مظلوم, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈائلاگ, یہ مکالمہ وہاں پر مشہور تھا, اس کا مطلب جانتے تھے صحابہ. اسلام آنے کے بعد وہ چونک گئے اور پھر پوچھا اللہ کے نبی, مظلوم کی مدد کرنا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہو تو ہم اس کو ظلم سے بچائیں گے, اس کی مدد کریں گے, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. مگر اللہ کے نبی ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو, تمہارا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم کرنے مت دو, تم سب کو ظلم سے روکو. یہ ہے اس کو ظلم کرنے کے اندر اس کی جو مدد کرنے کا مطلب یہ ہے, اس کو ظلم کرنے سے روک دو. لہٰذا جو ہے وہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, دیکھو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت تیز ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا, ایک اقدار, ایک ویلیو دے دی کہ انسان کا نیچر کیا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا, تمہارا دشمن ہے, تمہاری نہیں بنتی اس کے ساتھ, اس کے باوجود بھی اگر وہ اچھا کام کرتا ہے, تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں, نہیں, اس کو سپورٹ کرو. یہ ایک بہت ہی حکمت سے بھرپور حکم ہے, اس کے بہت فائدے ہیں. جب آپ کوئی دیکھتے ہو کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کی اس سے بنتی نہیں ہے, اور جب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے کہ نہیں, یہ آدمی اصول پسند ہے. یہ دشمنی برائے دشمنی نہیں ہے, یہ دشمنی صرف دشمنی کے لیے نہیں کرتا کہ تم مشرق کہو گے تو میں مغرب کہوں گا, تم مغرب کہو گے تو میں مشرق کہوں گا, تم شمال کہو گے میں جنوب کہوں گا, تم دن کہو گے میں رات کہوں گا. تو لہٰذا جو ہے یہ ایسا اس طرح کا اکھڑ انسان نہیں ہے, بلکہ یہ اصول پسند انسان ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہو سپورٹ کرے گا. تو یہ ایک مومن کی علامت ہے. محض وہ مخالفت برائے مخالفت اس کا اصول نہیں ہوتا, اس کی مخالفت اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے, اس کا کسی کو سپورٹ کرنا کسی اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کرنے کے تعلق سے فرمایا کہ آگے ایک فہرست آئے گی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کیا حرام ہے. مردار حرام ہے, خون بہتا ہوا حرام ہے, لحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے, وہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے, جو جانور گلا گھنٹ کر مر گیا, بکرا ہے بکری ہے, گلا گھنٹ گیا مر گیا وہ, لہٰذا وہ حرام ہے, چوٹ لگنے سے مر گیا حرام ہے, اونچی جگہ سے گر کر مر گیا حرام ہے, درندے نے اس کو پھاڑ چکا ہے اور وہ پھاڑا ہوا جانور حرام ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حادثے کی وجہ سے جانور مر جائے جو حلال ہے بظاہر، فی نفسی حرام نہیں ہے، مگر اس کو کسی وجہ سے حادثاتی وجہ سے موت آ جائے وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو تم صداتے ہو، اب وہ چاہے پرندہ ہو، جیسے باز کو ٹرین کیا جاتا ہے، کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ منہ نہیں لگاتا، وہ صرف پیچھا کرتا ہے اور گھیر کر اس شکار کو لاتا ہے۔ ایسے پرندہ بھی ہے، وہ جو ہے وہ اپنے جو کچلیوں کے جو پنجے ہیں اس میں گاڑتا نہیں ہے، تو اس کو اتنا ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ناخنوں کو اس میں گاڑتا نہیں ہے، اور کتا اپنے دانتوں کو اس میں جو ہے وہ دھساتا نہیں ہے، وہ گھیر کر شکار کو لاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ایکسپٹ اس سے قرار دیا۔ ہاں مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ شکاری کتے کو جس کو تم نے صدایا ہے یا پرندے کو تم نے صدایا ہے اور اس نے گھیر کر لایا، مگر اب وہ انٹرینڈ کتے بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور انہوں نے ان کو بھمبوڑ دیا، جانور ابھی زندہ ہے، تو ایسے کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو یہاں پر جو حرام اور حلال جانوروں کی ایک فہرست بتائی، اور کب وہ حرام ہو جاتے ہیں حلال ہونے کے باوجود، اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا۔ اس کے علاوہ آستانوں پر چڑھایا ہوا ذبیحہ، جیسے بہت سے آستانے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جا کے مرغا قربان کر دیتے ہیں، وہاں پر جا کر بکرا قربان کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ کھیتوں کے اندر دیہاتوں کے اندر، کہ فلاں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے تو اس کا دودھ نہیں دھوتے، اگر وہ بکری ہے اس کو پھر استعمال نہیں کرتے، اگر وہ گائے بیل ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کے اوپر، آستانوں کے اوپر چڑھایا ہوا یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر قرآن کے ذریعے سے جو فالگیری کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا۔ اب یہ فالگیری کیا ہے؟ دور جاہلیت کے اندر جو ہے وہ اہل عرب جو ہے وہ 3 تیر ہوتے تھے، اس کے اندر وہ لکھتے تھے افعل، لا تفعل، اور ایک نیل ہوتا تھا، کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا، ایسے 3 تیر ہوتے تھے، پھر اس میں سے وہ فال نکالتے تھے، اگر افعل لکھا ہے کہ کرو اس کو تو وہ کرتے تھے، اور اگر لکھا ہے لا تفعل کہ مت کرو تو نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں لکھا ہے تو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے اس کو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی جو جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں فال گیری کے ذریعے سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آیت بہت زبردست آیت، عمر ابن الخطاب کہتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی، کس جگہ پر نازل ہوئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ بڑی پیاری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اے میرے مومن بندو، میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم، یہ اللہ کے نبی کے حجۃ الوداع کے وقت میں یہ نازل ہوئی تھی، جب جو اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی شریعت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ شریعت از اکول ٹو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اوامر اور نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ پوری فہرست ہے شریعت، اور اپنی شریعت کو تمہارے اوپر، نعمت مراد شریعت، اس کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو یہود نے صحابہ سے کہنے لگے کہ یہ آیت تمہارے نبی پر نازل ہوئی، دیکھیے فرق کرتے تھے، تمہارے نبی پر نازل ہوئی، لہذا اگر ہمارے نبی پر یہ نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو، جس دن یہ نازل ہوئی ہے، عید کا دن مناتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیا اللہ کے نبی نے عید منائی، منانے کا حکم دیا؟ صحابہ نے کبھی عید منائی، منانے کا حکم دیا؟ شریعت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے، تمام کو ڈیفائن کرتے ہیں علماء لغت، اس کو اس طریقے سے کلیئر کرتے ہیں، کرسٹل کلیئر کرتے ہیں کہ تمام کا مطلب کیا ہے۔ تمام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الیوم اکملت، اکمل کا معنی کیا ہے، واتممت، تمام، اتمام کا معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے، وہ پانی سے لبالب بھرا ہے، اب ایک قطرہ بھی اس میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ مکمل اور یہ تمام ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایپلیکیشن ہوگا اس حالت کے اوپر، تمام کا اور اکمل کا، مکمل اور تمام کا ایپلیکیشن اس کے اوپر ہوگا۔ اگر ایک قطرے کی بھی گنجائش ہے تو اس میں نقص ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تمام نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دین بھی مکمل ہو گیا اور شریعت بھی تمام ہو گئی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے اندر کوئی ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر داخل کیا جائے۔ اب
اللہ کے نبی نے فرمایا مثال کے طور پر مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں ہیں صرف، اونلی 2، بس کوئی تیسری عید نہیں، کوئی تیسری عید نہیں، کوئی تیسری عید نہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اب دیکھیے کوئی شخص اگر ان 2 عیدوں کے علاوہ ہر مہینے میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا عید شامل کر لیتا ہے، عید میلاد النبی یا کوئی اور عید، تو وہ گویا یہ بتاتا ہے کہ یہ شریعت تمام نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، ہم اس کو اب کمپلیٹ کریں گے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ شریعت میں گھسپیٹ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو، گروہوں کو ہانک ہانک کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کے امتی ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے تم انہیں کہاں لے جا رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی ہاں یہ ہے تو آپ ہی کے امتی، مگر انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیا کیا، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں گھسپیٹ کی دین کے اندر انہوں نے۔ لہذا اللہ کے نبی اس وقت ان سے بیزاری کا اظہار کر کے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، کہ ان کو دور کرو، دور کرو میری نظر سے، اتنی بری چیز ہے دین میں گھسپیٹ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل اور تمام دین، مصفہ دین، صاف ستھرا دین جس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس لعنت سے بچائے کہ ہم دین کے اندر کوئی گھسپیٹ کریں، اور گھسپیٹ شدہ فیبریکیٹڈ دین کے اندر جس میں نئی نئی چیزیں داخل کی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی پیروی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مکمل اور تمام دین جس کو نبی چھوڑ گئے، جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مصفہ اور پاکیزہ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہود نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ عید منائی یا صحابہ نے عید منائی، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو حلال ہیں، چونکہ مدنی صورت ہے، حلال حرام جو ہے وہ مدنی صورتوں میں نازل ہوا ہے، مکہ میں نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آج کے دن تمہارے لیے اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ کی ہیں اس کی بھی اللہ نے فہرست بیان کی، حرام تو بتایا، حلال کیا کیا ہے وہ بھی بتایا، اور وہ حلال وہ جس کے تعلق سے کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ ہم اب اس کو استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، جیسے اہل کتاب کا کھانا، اہل کتاب مراد یہود اور نصارہ، کیا ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو جائز بھی قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ذبیحہ، جو ذبیحہ ہے اس کو اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کو خون اس کا بہایا گیا ہو اور اسلامی طریقے پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ جو جھٹکے کے ساتھ میں کیا جاتا ہے وہ نہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ وضو کا طریقہ بتایا، وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بتایا، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی احادیث کے اندر اور طریقے کے اندر بیان کی۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالت جنابت کا غسل، یعنی جب انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، یا تو اپنی بیوی کے پاس جا کر اس نے مباشرت کی ہو، یا پھر احتلام کی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر غسل واجب ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حالت جنابت کے غسل کے تعلق سے بتایا، اللہ کے نبی نے مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کی کہ حالت جنابت میں غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کتاب الطہارہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، نصف ناپ جو ہے وہ اس کے نیچے پہلے آدمی دھوئے، اس کو صاف کرے، صابن شیمپو جو بھی ہے، تو ناف کے نیچے کے حصے کو پہلے دھوئے، اس کو دھونے کے بعد انسان مکمل طور پر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سر کے اوپر سے پانی بہائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ختم ہو جائے غسل جو ہے وہ، اس کے بعد جو ہے وہ آخر کے اندر جو ہے وہ وضو کر سکتا ہے وہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسراف ہے، اس لیے کہ جو اس نے وضو کیا تھا اس کے لیے انف ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک علماء کے درمیان معاملہ ہے، الحمدللہ دونوں کے دلائل کو دیکھنا ہے، دلائل کو دیکھنے کے بعد جس کے اوپر دل ٹھگے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالی ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کی نیت، اس کے اعتبار سے اللہ تعالی ہم کو اجر و ثواب اس کا دے گا۔
ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر تیمم کا بھی ذکر کیا، یعنی پانی نہیں ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اب تیمم کیا ہے کہ صحابی رسول جو ہے وہ اسید بن حضیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ابو بکر کے خاندان کے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ ابو بکر صدیق کی فیملی کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ اب یہ احسان کیا ہے؟ ان میں سے تیمم بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی جب کبھی سفر میں ہوتے، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کی بیوی ضرور ہوتی شریک سفر۔ تو عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ میں تھی۔ اب آپ اپنی حاجت کے لیے گئیں تو آپ کا ہار کھو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سفر کے اندر 100 200 300 400 لوگ، اور ڈیزرٹ کا سفر ہے تو لمیٹڈ پانی ہوتا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتظار کرنے کی وجہ سے پورا قافلہ پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد اب وضو کیسے کریں گے؟ نماز کا وقت آ گیا تو پانی کا شارٹیج ہو گیا۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی، کہ یہ دین آسان بنایا اللہ نے، اس میں کوئی حرج اور کوئی تکلیف کی بات نہیں رکھی۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو انسان جو ہے وہ تیمم کرے۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ کل بھی ہم نے دیکھا، بس انسان جو ہے وہ خشک مٹی کے اوپر یا ڈسٹ کے اوپر ہاتھ مارے، اس کو اس طریقے سے کرے، ایک ہو گیا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈسٹ کے اوپر ہاتھ مارے، بس چہرے کے اوپر سے پھیر لے، ہو گیا۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں بھی جو ہے یہاں پر بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان تم جو ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ، سچی گواہی کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اور دیکھو ہمیشہ سچی گواہی دینا، اے اہل ایمان سچی گواہی دینا۔ لہذا کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں عدل سے ہٹانے نہ پائیں، دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ تم کیا کرو کہ جو ہے وہ انصاف کی بات نہ کرو اور انصاف کی گواہی نہ دو۔ اب آپ دیکھیے ایک واقعے کو آپ سن لیں، عدل و انصاف پر قائم رہنا کیا ہوتا ہے۔ مثالیں تو بہت ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا، اور آپ خلیفہ ہیں، یعنی سب سے پاورفل شخصیت اس وقت، سب سے پاورفل شخصیت۔ ان کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس انہوں نے دیکھی، جو گم ہو گئی تھی جو بھی، اور وہ یہودی کے پاس تھی۔ انہوں نے عدالت میں مقدمہ کیا، اور جج جو ہے وہ عہدے کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے خلیفہ کے انڈر میں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ججوں کو مجبور نہیں کیا خلیفہ نے کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسے فیصلے دو، مینج نہیں کیا فیصلے کو، اپنے مقدمے کو عدالت کے اندر پیش کیا۔ اب جو ہے وہ عدالت کے اندر جب مدعی کی حیثیت سے علی بن ابی طالب آتے ہیں، یہودی بھی آتا ہے، مسلم نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، اور یہاں پر ثبوت پیش کرنا ہے مدعی کو، جس نے مقدمہ پیش کیا، دعویٰ کیا، اس کو ثبوت پیش کرنا ہے، دلیل اس کو دینی ہے۔ تو جج بھی آپ دیکھیے، اتنا بڑا خلیفہ پاورفل، وہ آتا ہے عدالت کے اندر قاضی کے پاس، وہاں پر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا ان کو۔ یہاں پر آپ ایک مدعی کی حیثیت سے آئے ہو، اب یہاں پر آپ کی وہی حیثیت ہے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہو، کوئی ثبوت ہو تو پیش کرو، آپ مدعی ہو۔ تو کہا کہ میرا بیٹا ہے، وہ لوگ جانتے میری زرہ ہے، کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے ناقابل قبول، اور کوئی گواہ؟ کہا میرا نوکر جانتا ہے، کہا کہ ملازم کی گواہی مالک کے لیے ناقابل قبول، کیونکہ وہ فیور کر سکتا ہے اپنے مالک کا، اپنے باپ کا فیور کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ امکان ہی نہ رہے، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہاں بیٹے نے گواہی دی ہے، جو تو بیٹا تو باپ کے ہی فیور میں دے گا نا، لہٰذا جو ہے وہ کہا کہ ڈسمس ہو گیا مقدمہ جب گواہ نہیں پیش کر سکے۔ یہ عدل و انصاف دیکھنے کے بعد یہودی اسلام لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں انصاف سے نہیں ہٹانی چاہیے، عدل سے نہیں ہٹانی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی انصاف کرنے والے مرد مومن، مرد عورت، جو عورت ہوتے ہیں مرد، اور مومن اور عورتیں، مومن عورتیں، عدل و انصاف کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور ان عدل و انصاف کرنے والوں کا آخرت میں کیا مرتبہ ہے پتہ ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ان کے تخت لگائے جائیں گے،
یہ ان کی عزت کی جائے گی۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ عدل کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اب رشتہ دار ہے اپنا، کہ جو ہے وہ اپنے علاقے کا ہے، اپنی ریاست کا ہے، اپنے ضلع کا ہے، اپنے گاؤں کا ہے، اپنی برادری کا ہے۔ نو، انصاف، انصاف کی بات کرو، ہمیشہ انصاف کے اوپر کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر کیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس وعدے کی جو خلاف ورزی کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی گرفت کرے گا، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہاں پر ایک دعوت دی گئی، ایک اسلوب کے اندر، ایک انداز کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، ایک لمبے عرصے کے بعد فطرت الوحی، فطرت الوحی کس کو کہتے ہیں، اور فطرت من الرسول کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک رسول اور دوسرے رسول کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، کوئی رسول نہیں ہے درمیان میں، یہ رسول ہے، جب یہ رسول چلا گیا پھر دوسرا رسول آیا، اس کے بیچ کا ان بٹوین کا جو گیپ ہے، اس کو فطرت رسول، کوئی رسول بیچ میں نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، فطرت الوحی۔ تو یہ ڈیوریشن ایک لمبا گزرا ہے، اس کے بعد رسول آئے ہیں۔ کتنے لوگ رسولوں کا انتظار کرتے رہے، اے اللہ کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیج دے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے جو بہنوئی تھے سعید، ان کے جو والد تھے، وہ خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ کیسے کروں؟ اپنے رسول کو بھیج دے جو ہمیں سکھائے عبادت کرنا، تیری عبادت کے طریقے ہم کو سکھائے، اللہ بھیج دے رسول کو۔ یہ ایک لمبا عرصہ جب رسول نہیں ہوتا، یہ کتنا اہل حق جن کو جستجو ہوتی ہے سچائی کی، وہ کتنے پیاسے ہوتے ہیں کہ اللہ کسی رسول کو بھیج دے۔ جیسے ورقہ ابن نوفل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار ہرا کا واقعہ بیان کیا تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ اے کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں اور میرے جسم میں طاقت رہے، کاش کہ ہوتی میرے جسم میں طاقت، تو اے اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دیتا، آپ کا ساتھ دیتا جب یہ قوم آپ کو یہاں سے نکالتی۔ معلوم ہوا جو پیاسے لوگ ہوتے حق کے، وہ رسولوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اہل کتاب ایک لمبے عرصے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کل ملا کر عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے لے کر اللہ کے نبی کی ولادت تک 571 سال کا فاصلہ ہے، پونے 600 سال کا فاصلہ ہے، اور وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا 610 عیسوی کے اندر، یعنی قریب قریب 600 ایئرز تک کوئی نبی نہیں ہے، اتنا لمبا گیپ تھا۔ اب رسول آ گیا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو پہچانو، جانو اور ایمان لاؤ رسول کے اوپر۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم رسول کا انکار کرتے ہو۔ لہذا جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ان کا مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ، ایک واقعہ آتا ہے اس کے اندر، اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دے دی، ان کو نجات مل گئی، اب فری ہو گئے، لوگ آزاد ہو گئے۔ اب جب انہوں نے دریا کو پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرتے ہوئے اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں انٹر ہو جاؤ۔ اب بنی اسرائیل نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں داخل ہوں گے۔ کہا گیا ان کو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس بستی کو، اس شہر کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ وہاں پر بہت ایک قومن جبارین، بہت زور آور قوم رہتی ہے، وہ لوگ خود ہو کر ویکینٹ اگر کر دیں تو ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل نہیں ہونے والے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا یہ۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بڑی ہی اس میں کہتے نا کہ ان کلمات کے اندر جو دل کا درد ہے اللہ کے سامنے رکھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ درد کیا تھا؟ کالا
کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی، اے میرے رب، انی لا املکو الا نفسی واخی، اے اللہ ان کے اوپر میرا زور نہیں چلتا، یہ لوگ میری بات مانتے نہیں ہیں سوائے میری ذات کے اوپر، تو جو حکم دے گا اے اللہ میں مانوں گا تیرے ہر حکم کو، اور اے اللہ میرا بھائی مانے گا ہارون، میرے اوپر میرا بس ہے، میرے بھائی پر میرا بس ہے، یہ قوم میری بات اطاعت نہیں کرتی ہے، لہٰذا پھر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ اس کے درمیان اور میرے درمیان اے اللہ فرق کر دے، اب میں نہیں رہنا چاہتا ان کے بیچ۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ قوم 40 سال تک اللہ نے فرمایا میں نے ان کے اوپر یہ زمین حرام کر دیا، یہ سیٹل نہیں ہو پائیں گے، ڈیزرٹ میں یہ 40 سال تک گزارتے رہے، اور ان 40 ایئرس میں جو نئے بچے اس دنیا میں آئے اس ڈیزرٹ کے اندر، پھر وہ جب جوان ہوئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب دے دی۔ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی دو مومنوں نے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مقدر کیا ہے شہر تمہارے لیے، تم بس دروازے کے تک داخل ہو جاؤ، دروازے تک پہنچ جاؤ، دیکھو اللہ تم کو فتح دے دے گا۔ نہیں مانے یہ لوگ، نافرمانی کی۔ عین ایسا ہی واقعہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ سے مشورہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ ہے، دو طائفہ، دو گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک وہ جو شام کی طرف جا کر واپس آنے کو ہے، وہ قافلہ ہے ابو سفیان کی قیادت میں، وہ تجارتی قافلہ ہے، وہ تجارت کے لیے گیا ہے، وہ چھوٹا سا ہے ٹکڑی، اور ابو جہل کی قیادت کے اندر 1000 لوگ کیل کاٹے سے لیس ہو کر تیار ہو کر بدر میں پہنچے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان دونوں میں سے ایک کی خوشخبری دی، اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کو لے کر ان سے مشورہ کیا کہ کیا ارادہ ہے تمہارا، ایک طرف یہ ہے ابو جہل کی قیادت والا قافلہ، ایک طرف یہ ہے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق نے ایک ایمان افروز تقریر کی اور کہا ہم جائیں گے ادھر جو ابو جہل لے کر آیا ہے لشکر۔ عمر بن الخطاب نے تقریر کی، دو مومن جیسے یہاں پر ہے، دیکھیے سیم ٹو سیم گویا ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے، لہذا اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس کے بعد مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بنی اسرائیل پر قیاس نہ کریں، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ ہم کو حکم دے کر تو دیکھیے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حکم تو دیجیے ہم کو، اے اللہ کے نبی ہم اپنی اونٹنیوں کو ہانکتے ہانکتے حضر موت تک لے جائیں گے، دبلی کر دیں گے ان کو چلاتے چلاتے، آپ کا حکم، بس آپ کا حکم ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے۔ اب حضر موت پر آنے کے بعد یہ جگہ ہے، لوکیشن ہے، اب زمین ختم ہو گئی، اب سمندر شروع ہو گیا، اے اللہ کے نبی اس کے بعد آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اپنی سواریوں کو پانی میں ڈال دیں گے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آپ حکم تو دیجئے، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے مقداد رضی اللہ عنہ کے ان کلمات سے، کتنے پروفاؤنڈ کلمات ہے، کیسا ہسٹری کا ریفرنس ہے، کیسے وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے کہ انہیں کیسے یہ ریفرنسز یاد آتے تھے ایز پر سچویشن، لہذا یہ کلمات سننے کے بعد اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تمتمانے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اتنا رشک آیا مقداد کی بات پر کہ کاش کہ یہ کلمات میری زبان سے نکلتے اور اس کلمات کو سن کر اللہ کے نبی خوش ہو جاتے۔ یہ ہے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ اس کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، حابل اور قابل کا۔ حابل اور قابل نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، اللہ رب العزت نے حابل جو نیک اور صالح تھا اس کی قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے قابل کی قربانی کو ریجیکٹ کیا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، ختم کر دیتی تھی، لہذا جو ہے وہ قابل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی، تو یہ چڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ تم بھلے یہ کرو مگر میں یہ نہ کروں گا، یہ اللہ سے ڈرنے والا آدم کا بیٹا تھا،
لہذا پہلا یہ مرڈر اور ہتیا ہے جو قابل نے کیا ہے اپنے بھائی کا۔ اب زمین کے اوپر لاش پڑی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں اس لاش کا، تو دیکھا کہ ایک کوا جو ہے، وہ کوے کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ میں ہے، تو لہٰذا ایک کوا جو ہے، وہ ایک کوا مر گیا تھا، اس کا ہم جنس کوا مر چکا تھا، اس کا بھائی ہم جنس، تو وہ زمین کو کریدتا ہے اور اس کوے کو لا ڈالتا ہے اس کے اندر اور مٹی سے پاٹ دیتا ہے۔ اس وقت قابل کہتا ہے اے تف، افسوس مجھ پر، مجھ سے تو بہتر یہ کوا ہے، کم سے کم اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے حابیل اور قابل کا ذکر کرنے کے بعد ایک اصول بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے تمام مانوتا کی، تمام انسانوں کی جان بچائی، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ ہے انسانوں کی جانوں کا رسپیکٹ اور احترام۔ ایک مسلمان ہر جان کا احترام کرتا ہے، اس کو خواہ جو ہے وہ بلا کسی شرعی عذر کے جو ہے وہ قتل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یوم الحشر کے دن، حساب کے دن، سب سے پہلے ہتیا کا مقدمہ آئے گا سامنے، کیوں مارا گیا تھا تجھے، حساب دینا پڑے گا۔ ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی کی جان لیں جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کا معاملہ ہے اس کو اللہ نے بیان کیا، کہ چور کی سزا بیان کی، آنکھ کے بدلے آنکھ، قصاص کے بارے میں بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بتایا کہ یہودیوں کا طرز عمل، جب مالی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، آپ نے کچھ پیسہ دے دیا تو اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک دینار بھی اگر آپ نے ان کے اوپر قرض ہے تو وہ جب تک کہ لوٹائے نہیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ مگر ایسے بھی اہل کتاب کی بڑی تعداد تم کو ملے گی کہ اگر آپ نے دیا تو بھول جاؤ، وہ دے گا نہیں، اور جب تک کہ تم اس کے سر کے اوپر سوار نہ ہو اپنا مطالبہ لے کر پیسے کا، وہ دینے والے نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج امت مسلمہ بھی اسی یہود کے اور نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑی ہے؟ لینا معلوم ہے ادھار لیا آپ نے، اس نے کوئی غلطی کی آپ کو دے کر، اب اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی مجرم ہے کہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کا قرض لوٹا دیں تو سمجھ لو کہ آپ کے اوپر اس نے احسان کیا۔ بہت غلط بات ہے، اٹ از اے ٹارچر، یہ ٹارچر ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اس کا قرض لوٹائیے، آپ وقت کے اوپر لوٹائیے۔ اللہ کے نبی کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، اگر کسی سے قرض لیتے تھے لوٹا دیتے تھے۔ آج یہ بہت بڑی برائی امت مسلمہ میں آئی ہے، قرضہ لیتی ہے مگر لوٹانے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت ایک تو یہ ہے کہ جب قرض ادا کیا جاتا ہے تو ہمارے نبی نے ہم کو ایک دعا سکھائی، بڑی جامع دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا، حلال کے ذریعے سے اے اللہ مجھے حرام سے بچا، اور اے اللہ اپنے علاوہ تو مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اللہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، اے اللہ تو کافی ہو جا۔ اور کبھی اگر ہم قرض لیں تو وقت کے اوپر لوٹا دیا کریں، وقت پر لوٹا دیا کریں، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ سماج کے اندر ایک گندگی پھیلائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہر آدمی قرض دینے سے ڈرے گا کہ پتہ نہیں یہ لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ چیز ہمارے سماج میں سے ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے جو آدمی قرض کو وقت پر نہیں لوٹاتا ہے وہ ایک سماج میں برائی کو پروان چڑھاتا ہے، کھاد پانی ڈالتا ہے کہ وہ انسان جو قرض کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ نہیں بھائی مت دو، کوئی لوٹاتے نہیں ہے، مت دو قرض۔ یہ پھر سماج میں ایک سوشل میسج جب کنوے ہو جاتا ہے اور لوگ پھر کسی کو قرض دینا بند کر دیتے ہیں۔ لہذا کتنی بڑی برائی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اہل کتاب کی یہ گندی عادت کو جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا ہے احکامات اس کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں دوستی نہ کرو جو اللہ کے شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو محترم ٹھہرایا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی مت رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ پھر اللہ نے اس کی حکمت بتائی، اور ایک واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہود کے اندر جو علماء تھے وہ جب کسی برائی کو دیکھتے تھے، برے ساہوکاروں کے ساتھ، سیٹھوں کے ساتھ وہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر یہ علماء سو اور رہبان ان کی کمپنی میں رہتے تھے، پیسے والے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ یہ عالم تھے، انہوں نے اپنے اثرات تو ان کے اوپر نہیں چھوڑے، مگر ان کے دل جو تھے ان کے جیسے ہو گئے۔ لہذا کدلی سیپ بھجنگ سواتی ایک گن تین، جیسی سنگت کی جو تے سوئی پھل دین۔ اگر دین کا مذاق اڑانے والے، اس کے اوپر جوکس بنانے والے، اسلام کی کسی بات کو ہنسی اور مذاق، ہنسانے کے لیے لوگوں کو دین کی اور باتوں کو لے کر اس کو ہنسی اور مذاق بنانے والے لوگ، اگر تم ان کو سنو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، جیسے کہ بہت سے پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں جن کو عورتوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، شریعت کو مذاق بناتے وہ لوگ ہنسانے کے لیے، ٹھٹا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسول کی شریعت کو لوگ مذاق بناتے ہیں، اور اس کو مذاق بنا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے جیسا بنا دے گا، تمہارے دل کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے جیسا بنا دے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل کتاب کو روکا کہ دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، غلو نہ کرو دین کے معاملے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرے معاملے میں غلو نہ کرنا، بڑا چڑھا کر میرے بارے میں بیان نہ کرنا، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ یہ کچھ آیات تھیں چھٹے پارے کی، جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سنا۔ انشاءاللہ کل 7ویں پارے کے اندر جو آیات آئی ہیں اس کو ہم لوگ سنیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور کل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ 10:45 کو انشاءاللہ اپنا درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔